اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ سب سے پہلے لفظ للہ فرمایا کہ اپنی نیت تو ٹھیک کرو۔ آپ حج کرتے ہیں تو حج سے پہلے اپنے دل کی حالت ٹھیک کرو۔ آپ کے دل کی حالت ٹھیک نہیں، پھر حج کا کیا فائدہ؟ آپ دکھاوے کے لیے حج کرتے ہیں، شہرت کے لیے حج کرتے ہیں، نفس کے کسی مفاد کے لیے حج کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے حج نہیں ہوا۔ حج وہ ہے جو مالک حقیقی کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اس کی محبت کی تڑپ کی وجہ سے ہو، اس سے جو تیرا پیار ہے اس پیار کی وجہ سے، اس کے دیدار کی کیفیت کی وجہ سے ہو، یہ ہے حج۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ، پہلا لفظ ہے للہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر واجب فرض ہے۔ اللہ لفظ فرض کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر فرض ہے۔ اس کا جو تجھ پر حق ہے، اس نے جو تجھے اتنا مال دیا، اس مال کا شکر ادا کر۔ اس نے جو دیا تو پھر اب اس کا حق ادا کر، اس کا تجھ پر حق ہوا۔ اس لیے فرمایا علی الناس وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ۔ اب علی الناس میں یہ الناس الف لام استغراقی ہے یا جنسی ہے؟ تو سب لوگوں پر، الناس عام ہے، انسان کی جمع، سب لوگوں پر فرض ہے۔ سب لوگوں پر تو پریشانی ہو سکتی ہے، پھر آگے کہا من استطاع الیہ سبیلا، عام سے مختص کر دیا، ان لوگوں پر جو راستے کے آنے جانے کی طاقت رکھے۔ ہے تو سب پر، لیکن سب تو جا نہیں سکیں گے، مجبوری ہے، سفر کا خرچہ ہوگا۔ من استطاع، استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا۔ سبحان اللہ، لفظ دیکھو قرآن کا ایک ایک لفظ، سبحان اللہ۔ اللہ، یہ من استطاع الناس کی تشریح ہے۔ الناس میں جو الناس ہے نا، الناس اس کی تشریح ہے من استطاع سے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس آدمی پر فرض ہے جو راستے کی طاقت رکھے، بیت اللہ تک جانے کے لیے راستے کی طاقت رکھے، اس پر فرض ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال ہوا حج کے دنوں میں، جو آپ گھر سے نکلیں، وہاں پہنچیں، حج ادا کریں، پھر واپس گھر پہنچیں، اتنی آپ کو طاقت ہوگی تو آپ پر فرض ہے۔ اور ہے زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار۔ سبحان اللہ۔
اگر یہ من استطاع نہ فرماتا تو پھر ہر آدمی پر حج فرض ہوتا، ہر پر. من استطاع کہہ کر اس کو مقید کر دیا. الناس سے فرضیت ثابت ہو گئی، الناس سے آگے پھر ایک اور زجر ہے. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جو شخص ناشکری کرے، اللہ نے مال دیا اور تو حج نہیں کرتا، ناشاکر ہے، خدا کی نعمت کا تو شکر گزار نہیں. اور جو شخص ناشکری کرے تو اللہ تعالی پورے جہان والوں سے بے پرواہ ہے. خدا کو پرواہ نہیں تیرے حج کی. یوں نہیں کہنا کہ خدا محتاج ہے تیرے حج کا، خدا کو ضرورت ہے تیرے حج کی. خدا نعوذ باللہ مجبور ہے، تو حج کرے گا تو پھر اس کو طاقت نہیں ہے، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ روئے زمین سے بے پرواہ ہے، سارے جہان سے بے پرواہ ہے. تیرا فائدہ ہے کہ اس نے تجھے نعمت دی، تو شکر ادا کر، حج ادا کر. تو ناشاکر بنتا ہے، اس کو کیا پرواہ. اس کو کہتے ہیں زجر. اس پر حج فرض ہے، نہیں کرتا تو ناشاکر ہے، خدا کو تیری پرواہ نہیں. ومن کفر، عجب ہے، کفر کے دو معنی ہیں. اے مسلمان بھائی سمجھ، کفر کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ناشکری کرے اور دوسرا معنی ہے کفر کرے. کفر معنی کفر کرے، اللہ کا انکار کرے. اور جو شخص کفر کرے، مقصد یہاں ناشکری ہے لیکن لفظ کفر استعمال کیا، تو گویا یہ کافروں کا کام ہے کہ حج نہ کرے. یہ تو کافروں کا کام ہے. تو مسلمان، اللہ نے مال دیا پھر بھی حج نہ کیا، اتنا اللہ کو بھلا دیا، نعمتوں کو بھلا دیا، شکر کرنے کو بھلا دیا، نالائق بندہ بن گیا، نالائق انسان. ومن شکر ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. کہنا یوں کافی تھا، اللہ کو تیری پرواہ نہیں، بلکہ عام کر دے پوری دنیا کی خدا کو پرواہ نہیں. وہ تو بے نیاز ہے. جب اس کو پوری دنیا کی بے پرواہ نہیں، حاجت نہیں، ضرورت نہیں، پھر تیری کیا اس کو پرواہ ہے. پوری دنیا خدا کو چھوڑ دے، اس کا کچھ نقصان نہیں. تو ایک چھوڑے گا، اس کو کیا نقصان ہوگا، یہ مطلب ہے. پوری دنیا خدا سے نعوذ باللہ منہ پھیر دے، پھر بھی رب کو کوئی نقصان نہیں. اگر تو حج نہ کرے گا، اس کو کیا نقصان ہوگا، اس کا نقصان نہیں، تیرا نقصان ہے. یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. ترغیب پھر ترہیب.